واجب الاحترام دوستو، اللہ رب العزت کے پاکیزہ کلام کے اندر سے ایک آیت مبارکہ کا مختصر سا حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے کہ میرا اللہ اس آیت مبارکہ کا صحیح مختصراً مفہوم آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے آپ کو، مجھے، ہم سے آنے والے پہلے جتنے بھی انسان ہیں ان کو، اور ہمارے بعد آنے والے جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کو، تمام کے تمام کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے اور پیدا کریں گے۔ اس پوری کائنات کے خالق بھی اللہ ہیں، مالک بھی اللہ ہے، رازق بھی اللہ ہے۔ اللہ رب العزت نے پوری کی پوری انسانیت کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد انسانیت کی تخلیق کا ایک مخصوص میرے اللہ نے ان کو کام سپرد کیا، ذمہ داری بتائی، مقصد بتایا کہ آپ کی تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات کی اور انسانوں کی تخلیق اور ان کو پیدا صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ ہر انسان کی خواہش یہ ہے کہ میری زندگی کے اندر مجھے سکون ملے، مجھے راحت ملے، مجھے کوئی سہارا ملے، مجھے کوئی سنبھالنے والا ہو، کوئی ایسا کندھا مجھے مل جائے کہ جس کے ساتھ میں دکھ اور درد کے اندر اپنا چہرہ، اپنا سر جس کندھے کے اوپر رکھ کر رو سکوں، میں اپنی پریشانی جس کے سامنے شیئر کر سکوں، میں اپنے معاملات جس کو بتا سکوں۔ میرا رب فرماتا ہے کہ دنیا کے سہارے ڈھونڈنے والوں، دنیا کے اندر سکون تلاش کرنے والوں، دنیا کے اندر تعلقات بنانے والوں، ذرا کان کھول کر سن لو، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، میں اپنے خاص بندوں کا ایسا دوست بنتا ہوں، ایسا والی بنتا ہوں، ایسا سرپرست بنتا ہوں، ایسا کارساز بنتا ہوں کہ میرے علاوہ انہیں کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ بالکل حقیقت روز روشن کی طرح آیا ہے۔ جو بھی میرے رب کا ہو جاتا ہے، میرا اللہ پوری کائنات کو اس کے تابع کر دیتا ہے۔ سمجھانے کے لیے یوں کہا جا سکتا ہے جو رب کا ہو گیا سب اس کے ہو گئے، اور جو رب کا نہیں ہوا اس کو در در کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں۔ زندگی کا معیار اور اصول یہ بنا لیجئے، رب تعالیٰ کے حکموں کے مطابق، پیغمبر کے طریقے کے مطابق زندگی گزار لیجئے۔ اگر آپ حضرات اللہ کے حکموں کے مطابق اور نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے، یقین جانیے میرا اللہ آپ کو اور مجھے اپنی تولیت میں لے لے گا۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ رب کا قرآن کہتا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ نیک لوگوں کا سرپرست بن جاتا ہے۔ سرپرست کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں گلی محلے میں اگر بچے کھیلتے ہوئے کسی کا کوئی نقصان کر دیں، کسی کے شیشہ توڑ دیں، کانچ توڑ دیں، گھر کا نقصان کر دیں، عموماً لوگ بچے کو نہیں پکڑتے، بلکہ پوچھا یہ جاتا ہے اس بچے کا سرپرست کون ہے، اس کا بڑا کون ہے۔ وہ بڑے سے جب پوچھا جاتا ہے فلاں بچہ آپ کا ہے، باپ سینے پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں ہاں بچہ میرا ہے۔ پوچھتے ہیں آپ اس کے سرپرست ہیں، باپ بڑی جرت کے ساتھ سینے پر رکھ کر ہاتھ کہتا ہے ہاں وہ بچہ میرا ہے، میں اس کا سرپرست ہوں، اس کے نفع کا بھی ذمہ دار ہوں، اس کے نقصان کا بھی ذمہ دار ہوں۔ بالکل اسی طرح میرا رب فرماتا ہے نیک تم بن جاؤ، نیکوں کا سرپرست میں رب ذوالجلال بن جاتا ہوں۔ اور ذرا اندازہ کیجئے کہ جس کا سرپرست رب ذوالجلال بن جائے، پھر اس کو کائنات کے اندر کوئی اور شے نقصان پہنچانے والی نہیں ہوتی۔ میرا رب پھر رزق بھی وہاں سے دیتا ہے جہاں سے گمان نہیں ہوتا، حفاظت بھی ایسے کر کے دکھاتا ہے پوری دنیا مخالف ہو جائے لیکن میرا رب حفاظت کرنے کا حق ادا کر دیتا ہے۔ آپ حضرات نے سورہ مریم کے اندر واقعہ پڑھا ہوگا، قرآن پاک کا مطالعہ کیجئے۔ جناب مریم علیہ السلام عورت ذات ہیں، جناب زکریا علیہ السلام کی آغوش تربیت میں ہے، ایک مخصوص مکان کے اندر، مخصوص طاقچے کے اندر، مخصوص محراب کے اندر قرآن پاک نے ان کے رہنے کی جگہ کو محراب کے ساتھ تعبیر کیا۔
اس محراب کے اندر ان کو رکھا ہوا تھا، وہیں پر ان کو کھانا خوراک پہنچایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا جناب زکریا علیہ السلام کو سفر درپیش ہو گیا، ضرورت کی وجہ سے کہیں پر چلے گئے۔ اب ضرورت کی وجہ سے گئے ہیں، واپسی میں لیٹ ہو گئے، وقت مقررہ پر پہنچ نہیں سکے، پریشان ہو گئے کہ آج مریم کو کھانا کون کھلائے گا، مریم کے پاس طاقچے میں کھانا کون پہنچائے گا۔ بھاگتے ہوئے تیزی کے ساتھ مریم کے پاس پہنچے، جیسے ہی دروازہ کھولا، قرآن پاک پورا نقشہ کھینچتا ہے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب زکریا محراب کے اندر داخل ہوئے، انہوں نے مریم کے پاس دیکھا کہ بے شمار قسم کے پھل پڑے ہیں، ایسے پھل جن کا موسم بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ انار کا موسم نہیں ہے لیکن انار پڑا ہے، کیلے کا موسم نہیں ہے لیکن کیلا موجود ہے، انگور کا موسم نہیں ہے لیکن انگور موجود ہے۔ حیرانی اور پریشانی کے اندر پوچھا، یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم میں نے تو تیرے پاس یہ نہیں پہنچائے، میرے علاوہ کوئی اور تیرے پاس آتا بھی نہیں ہے، یہ تجھے رزق دینے والا کون ہے؟ تیرے پاس یہاں پر ایسے پھل لے کر آنے والا جن کا موسم بھی نہیں ہے، کس نے پہنچایا؟ جناب مریم مسکرا کے کہتی ہے، انا لک، فرماتی ہے ہوا من عند اللہ، یہ میرے اللہ نے پہنچایا۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور وہ رب جس کو چاہتا ہے رزق بغیر حساب و کتاب کے عطا کرتا ہے۔ بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے حکم دے دیا، اے ابراہیم اپنے چھوٹے سے بچے کو، اپنی بیوی کو جنگل بیاباں کے اندر چھوڑ کے چلے آؤ۔ اللہ کہاں چھوڑنا ہے؟ کہا وہاں جہاں ریگستان ہو، آج جب وہاں پر جہاں پر کوئی سائے والی جگہ نہ ہو، وہاں پر جہاں پر پانی پینے کے لیے نہ ہو، وہاں پر جہاں پر کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، اللہ کیا کروں؟ کہا تو اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر آ جا۔ بشری تقاضے کے پیش نظر یقیناً دل میں خیال آیا ہوگا، اللہ میری تو بیوی ہے، میرا تو بچہ ہے، بھوک لگے گی تو کھائے گا کہاں سے، پیاس لگے گی تو پیے گا کہاں سے؟ سوال نہیں کیا، میرے رب نے پہلے بتا دیا، ابراہیم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب حکم میرا ہوگا، میرے حکم پر عمل تو نے کر کے دکھانا ہے، پھر میرا اعلان ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، میں نیک لوگوں کا سرپرست بن کے دکھاتا ہوں۔ لکھا ہے نا واقعے میں، تاریخ میں، جناب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو چھوڑ کر آتے ہیں، جیسے جنگل کے اندر چھوڑا، بچے کو چھوڑا، چلنے لگے، بیوی جیسے اتارا سواری پر، رخ موڑا، بیوی نے پیچھے سے پلو پکڑ کے پوچھا، کہاں جا رہے ہو ہمیں چھوڑ کے؟ خاموش۔ رب نے کہا اجازت نہیں ہے بتانے کی۔ کہا کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ خاموش۔ پیغمبر کی بیوی تھی نا، سمجھ گئی۔ 2 مرتبہ سوال کرنے کے بعد تیسری مرتبہ پوچھتی ہیں، خود چھوڑ کر جا رہے ہو یا اس رب کا حکم ہے ہمیں چھوڑنے کا؟ خاموش ہو گئے، بیوی سمجھ گئی۔ کہا اچھا جب حکم اس رب کا ہے نا، پھر وہ رب تو نیکوں کا سرپرست بن کے بھی دکھاتا ہے، آپ اس رب کے حکم پر چھوڑ کر جائیے، ہم اس رب کے حکم پر یہاں رہنے کا حق ادا کریں گے۔ میرا رب بھی خوش ہو کر کہتا ہے، پریشانی آتی ہے، مشکلات آتی ہے، اے ابراہیم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تیرا بچہ پیاس سے بلبلائے گا، ماں کی ممتا جوش مارے گی، بچہ اپنا پاؤں زمین پر رگڑے گا، ماں صفا پر جائے گی، مروہ پر جائے گی، پانی تلاش کرے گی، اس کے دوڑ لگانے کا انداز مجھے اتنا پسند آئے گا کہ میں قیامت کے صبح تک آنے والے مسلمانوں کے حج اور عمرے کا رکن بنا کے کھڑا کر دوں گا۔ صرف یہاں تک نہیں، میں پانی بھی ایسا عطا کروں گا کہ لوگوں کے گھروں کے اندر بڑے زبردست بور ہوں گے، مشینیں لگی ہوں گی، منرل واٹر کا انتظام ہوگا، لیکن وہ بھی تیرے لال کے ایڑیاں رگڑنے سے جو پانی نکلا ہے اس کو پینا اپنے لیے سعادت سمجھے گا۔ میرے رب نے ایسا پانی جاری کر کے دکھا دیا۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، میرا رب نیک لوگوں کا سرپرست بنتا ہے تو پھر دنیا والوں کو بن کے دکھاتا ہے اور بتاتا ہے، دنیا والوں میری بس ایک ہی بات ہے، پیدا میں نے کیا، رزق میں نے دیا، کھلاتا میں ہوں، پلاتا میں ہوں، تمہارے دکھ اور درد میں شریک میں ہوتا ہوں، خالق میں، مالک میں، تو در بھی میرے ہی کے اوپر آ کے جھکو، بس ایک مجھ سے مانگنے والے بن جاؤ، باقی تمہاری ہر پریشانی کو میں رب دور کر کے دکھا دوں گا۔ اور یقین جانیے جب بندہ نیک ہوتا ہے نا،
نیک آدمی کے ساتھ تو میرے اللہ کی مدد اور نصرت اترتی ہے، اس نیک کی اولاد کے ساتھ بھی میرا اللہ اپنی احسان اور محبت کی انتہا کر کے دکھا دیتا ہے۔ آپ دیکھیے قرآن پاک کے 16ویں پارے کے اندر جناب موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بڑا تفصیل سے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا جاؤ خضر کے پاس سے علم سیکھو، جناب خضر کے پاس آگے جناب خضر علیہ السلام فرماتے ہیں موسیٰ انک لن تستطیع معی صبرا، تو میرے ساتھ چلنے کی طاقت نہیں رکھتا، یعنی یوں سمجھ لیجئے آج ہماری زبان میں کیا کہیں گے، میری اکیڈمی کے اندر تیرا داخلہ ہو تو میرے رولز فالو نہیں کر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں نا آپ مجھے داخل تو کیجئے، اپنے ساتھ تو رکھیے، انشاءاللہ تعالی آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام جناب خضر علیہ السلام کے ساتھ چل پڑے۔ واقعہ تو بڑا طویل ہے، میں مختصراً اپنے موضوع کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں۔ ایک مقام پر پہنچتے ہیں، ایک جگہ پر پہنچتے ہیں، شہر والوں کو پر لمبا دور دراز سے سفر کر کے آتے ہیں۔ اس علاقے کے لوگوں کو کہتے ہیں بھوک کا وقت ہے، کھانے کا ٹائم ہے، ہمیں کھانا کھلا دیجئے۔ پوری بستی میں سے کوئی ایک ایسا نہیں تھا جو جناب خضر اور جناب موسیٰ علیہ السلام کی مہمان نوازی کرتا۔ رب کا قرآن کہتا ہے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، کھانا نہیں دیا، بھوکے بیٹھے ہیں۔ اچانک نظر پڑتی ہے جناب خضر علیہ السلام کے سامنے، دیکھا ایک مکان ہے، مکان کی دیوار ہے، وہ دیوار ٹیڑھی ہو چکی ہے، گرنے لگ رہی ہے۔ جناب خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو فرماتے اٹھو، کھڑے ہو جاؤ، کیا کرنا ہے؟ کہا اس دیوار کو گرائیں گے، دیوار کو گرانے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اینٹیں الگ کریں گے، گارا الگ ہوگا، پھر گارا بنائیں گے، گارا بنا کے اس دیوار کی دوبارہ سے تعمیر کریں گے۔ جناب خضر وقت کے پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام کو لیتے ہیں، اس دیوار کو گراتے ہیں، دیوار کو گرانے کے بعد دوبارہ نئے سرے سے سیدھی کر کے تعمیر کر کے کھڑی کر دیتے ہیں۔ جب دیوار تعمیر ہو گئی موسیٰ علیہ السلام سوال کر لیتے ہیں اے خضر ہم تو اس بستی کے اندر آئے ہیں، ہمیں کھانے کی ضرورت تھی، ہمیں پینے کی ضرورت تھی، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، اس علاقے کے لوگوں نے تو انکار کر دیا، ہمیں کھانا نہیں کھلایا، ہمیں پانی نہیں پلایا، اب ہم کیا کریں کیسے؟ آپ نے ان کا فری کے اندر کام کر دیا۔ جناب خضر علیہ السلام مسکرا کے فرماتے ہیں اے خضر تجھے نہیں پتا، ان بچوں کے جو والدین تھے وہ بڑے نیک تھے، یہ یتیم بچوں کا مال یہاں پر زمین میں دفن ہے، ماں باپ کے نیک ہونے کی وجہ سے میرے رب نے حکم دیا، نیکی باپ نے کی، نیکی ماں نے کی، ان کے بچے ابھی چھوٹے ہیں، ان کے مال کی حفاظت کرنے کا حق ادا کر دو۔ نہیں باپ نیک ہو، ماں نیک ہو، تب بھی میرا اللہ بچوں کے ساتھ معاملہ لطف و کرم والا کرتا ہے۔ ٹائم مجھے بتا دینا، میرے سامنے والی گھڑی بند آج بجلی نہیں ہے تو میں عرض کر رہا ہوں نیک لوگوں کے ساتھ اللہ رب العزت وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ اپنا رحم و کرم، لطف و کرم والا معاملہ کرتا ہے۔ ہمیں حکم یہ ہوتا ہے کہ ہم نیک بن کے دکھائیں، جیسے نے وہ ہے نا موجود کہ جناب عمر بن عبدالعزیز بڑے بڑے اللہ والے گزرے، بڑا نام ہے تاریخ کے اندر، وقت کے بادشاہ ہیں، گورنر بنے ہیں، وزیر اعظم بنے، آپ کوئی بھی عہدہ دے سکتے ہیں، اس وقت اپنی سلطنت کے بڑے وہی ہیں۔ میرے اللہ نے 11 بیٹے عطا کیے جناب عمر بن عبدالعزیز کو، اور جب وفات ہونے لگی نا بستر مرگ کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، کسی نے آ کر پوچھا عمر بن عبدالعزیز تجھ سے پہلے جو بڑے بادشاہ گزرے نا انہوں نے بڑی جائیداد بنائی، بڑا مال لوٹا، بڑے ٹیکس لگائے، غریبوں کا خون نچوڑ کے اچھی طرح اپنے بیٹوں کے لیے جائیداد بنا کے رکھی ہے، تو دنیا سے جا رہا ہے، 11 تیرے بیٹے ہیں، ان کے لیے تو نے کیا بنایا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز یوں بستر مرگ پر لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھے، سہارا لے کر بیٹھنے لگے۔ سائل کو کہتے ہیں تجھے کیا پتا ہے، بتا میرے بیٹے یا تو نیک ہوں گے یا برے ہوں گے، اگر میرے بیٹے نیک ہیں تو رب کعبہ کی قسم مجھے ان کے مستقبل کی پرواہ کوئی نہیں ہے، یہ جس رب کے لیے نیکی کریں گے نا وہ رب ان کا سرپرست بن کے دکھائے گا، وہ ان کے مستقبل کا انتظام بھی خود کرے گا، اور اگر یہ برے ہوں گے اور اگر ان لوگوں نے نیکی نہیں کی ہے برے، تو میں اپنی حلال کمائی، اپنی زندگی کی محنت مشقت کی کمائی کو ان کے گناہ میں معاون بننے کے لیے چھوڑنا پسند نہیں کرتا۔ فوت ہو گئے، کچھ بھی نہیں چھوڑا، فوت ہونے کے بعد ان کے بعد جو اگلا بادشاہ بنا اس کو مختلف علاقوں کے گورنر بنانے کے لیے پڑھے لکھے سلجھے ہوئے لوگ چاہیے تھے، پوری اس نے مملکت کے اندر تلاش کروایا، 11 صوبے تھے، 11 لوگ چاہیے تھے، عمر بن عبدالعزیز کے بیٹوں سے زیادہ قابل، سمجھدار، ذہانت والے، مخلص، نیک بندہ اسے رعایا کے اندر ملا ہی کوئی نہیں ہے۔ اس نے پورے 11 صوبوں کے اندر عمر بن عبدالعزیز کے 11 بیٹوں کو والی اور گورنر بنا کے کھڑا کر دیا۔
اور وہی بادشاہ کہ جن بادشاہوں کے بیٹے، وہ بادشاہ اپنے بیٹوں کے لیے بڑی جائیداد چھوڑ کر گئے، بڑا مال چھوڑ کر گئے. لکھنے والوں نے لکھا وقت وہی تھا، مسجد جامع ہوتی تھی، ہر علاقے کی جامع مسجد کے اندر منبر پر موجود عمر بن عبد العزیز کا بیٹا درس دیا کرتا تھا، اور اسی جامع مسجد کی دروازے پر ان کے پہلے جو گورنر تھے ان کے بیٹے بھیک مانگا کرتے تھے. یہ برکت ہوتی ہے نیکی کی اور حلال مال کی. جو نیک بنتا ہے میرا اللہ پھر اس کی تمام کے تمام ذمہ دار. اور رابعہ بصریہ کے بارے میں آتی ہے نا، سوئی ہوئی تھی ایک مرتبہ اپنے گھر کے اندر، سوئی ہوئی ہیں گھر کے اندر، کمرے کے اندر، ٹوٹل مال ان کی ایک چادر ہے، وہ چادر اپنے اوپر لیتی ہیں، اسی کو لے کر سو جاتی ہیں. ایک رات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اٹھتی ہیں، چادر کو اٹھا کے کونے کے اندر رکھتی ہیں، خود کسی جگہ پر نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی، تھوڑی دیر کے بعد اس چادر کو اپنے اوپر لیا اور لے کر سو گئی. ایک چور آیا کمرے میں چور چوری کرنے کے لیے آیا، اس نے تلاش کیا، کچھ بھی کمرے کے اندر نہیں ملا سوائے اس کو اسی چادر کے. چادر کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد چلنے لگا. اب جیسے چور نے چادر کو اکٹھا کیا، لے کر چلنے لگا، آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا. اب وہ چلنا چاہتا ہے، پاؤں اٹھتے نہیں ہے، بھاگنا چاہتا ہے، بھاگنے کی ہمت نہیں ہوتی. ابھی اس نے چادر زمین پر رکھی، غیب سے آواز آئی، او چور چوری کرنے والے، تو نے آج اس گھر کے اندر ڈاکہ ڈالا ہے جس گھر کے اندر میرا ایک دوست رہتا ہے، اور جب ایک دوست سوتا ہے تو دوسرا دوست اس کے گھر کا پہرا دیا کرتا ہے. کیسے ممکن ہے کہ میرے سامنے جھکنے والی، میرے سامنے اپنی پیشانی کو ٹیکنے والی، میرے آگے اپنے آنسوؤں کو بہانے والی، میری ذات کے لیے اپنی خوشیوں کی قربانی دینے والی، وہ اس کے گھر کے اندر کوئی چور آئے اور اس کا مال اٹھا کر لے جائے، میں اس کو روک بھی نہ سکوں، ممکن نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو میں عرض کر رہا ہوں، جو نیک ہوتا ہے نا، میرا اللہ اس کے مال کی بھی حفاظت کرتا ہے، جان کی بھی حفاظت کرتا ہے، رزق کی بھی حفاظت کرتا ہے. ملا جیون کا واقعہ بڑا مشہور ہے. بات اس زمانے کے، آج کل تو خیر وہ نظام نہیں ہے، پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ درس حدیث کے حلقے لگا کرتے تھے بڑے بڑے. وقت کا ملا جو ہوتا تھا نا، وہ اپنے مصلے پر بیٹھ کر درس حدیث دیا کرتا تھا. بادشاہ وقت اور وقت کے بڑے بڑے لوگ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو پڑھنا اپنے لیے سعادت سمجھا کرتے تھے. حدیث کو سمجھنا کہ میرے آقا کا فرمان کیا ہے. ملا جیون بیٹھے ہیں، بیٹھے ہوئے یوں لات اپنی لمبی کی ہوئی ہے، ایک لات کو یوں لمبا کیا ہوا، دوسرے کو یوں فولڈ کیا ہوا، سامنے حدیث کی کتاب رکھی ہے، حدیث پڑھا رہے ہیں، ہزاروں کا مجمع لگا ہوا ہے. بادشاہ وقت کو کسی کام کی ضرورت پڑی، چٹھی لکھی، اپنا ایک سپاہی بھیجا اور سپاہی کو کہا کہ جاؤ ملا جیون سے جا کر بات کرو. ملنگا آدمی بیٹھا ہوا قرآن یہ حدیث پاک پڑھا رہے، حدیث پڑھاتے پڑھاتے وہ آیا، شرطی آ کر دروازے پر کھڑا ہو گیا. ایک مرتبہ اس نے کھنکھارا، یہ اپنا سبق جاری رکھتے ہیں. دوسری مرتبہ کھنکھارا ہے اپنا سبق. گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے کا درس مکمل کرنے کے بعد میرے آقا کی حدیث والی کتاب کو بند کرتے ہیں. اب اس آنے والے سے اس کی بات پوچھتے ہیں، بات پوچھنے کے بعد دیتے ہیں. اب شاہی جو آدمی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نا، بادشاہ تو بادشاہ کا جو نوکر اور خادم ہوتا ہے نا، اس کے نخرے اس سے بھی بڑے ہوتے ہیں. اب یہ کھڑا ہوا بادشاہ کے پاس جا کر کہتے ہیں جناب والا آپ کو کیا پتا ہے، ملا جیون تو آپ کے خلاف فوج تیار کر رہے، میں اس کے بادشاہ، میں اپنی وردی کے اندر گیا، آپ کا خادم بن کر گیا، ملا جیون نے میری تو بات ہی نہیں سنی، وہ تو آپ کے خلاف قوم کو بھڑکا رہے. غرض یہ کہ یہ ملا جیون کے خلاف بادشاہ وقت کے دل میں جتنا کچھ بھر سکتا تھا اس نے بھرا. بادشاہ نے غصے کے اندر آ کر حکم جاری کر دیا، جاؤ اور ملا جیون کو قید کر کے لے آؤ. اب وہی بادشاہ کی محفل میں بادشاہ کا اپنا حقیقی بیٹا ملا جیون کے پاس حدیث مبارکہ کا درس پڑھا کرتا تھا. جیسے اس نے دیکھا کہ میرے استاد کے اوپر مشکل وقت ہے، بھاگا، سیدھا بھاگتا ہوا اپنے استاد کے پاس آتا ہے، استاد جی آپ کے خلاف وارنٹ نکل چکے ہیں، آپ کی گرفتاری کے معاملات آ گئے ہیں، فوج روانہ ہو چکی ہے، میرے والد نے آپ کو گرفتار کرنے کے آرڈر دے دیے ہیں. ملا جیون مسکراتے ہیں اور اپنے شاگرد کو کہتے بیٹا اگر تیرے ابا نے اپنی فوج بھیج دی ہے، میں بھی اپنی فوج کا انتظام کرتا ہوں. استاد جی کیا انتظام کریں گے؟ بیٹا لوٹے کے اندر پانی لے آؤ. لوٹے کے اندر پانی لایا گیا، ملا جیون وضو کرتے ہیں، مصلی بچھاتے ہیں اور کہا کہ تیرے ابا کی فوج بھی چل پڑی، چلو میں بھی تو مصلی پر کھڑا ہو کر رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہوں. رب کعبہ کی قسم، ملا جیون مصلی پر کھڑے ہوئے سچا واقعہ ہے، ابھی مصلی پر کھڑے ہیں، یہ بیٹا بھاگتا ہوا باپ کے پاس گیا،
ابا جان آپ نے اپنی فوج بھیج دی، ملا جیون تو مسلح پر بیٹھ گئے، اور اگر ان کے ہاتھ آپ کے لیے بددعا میں اٹھ گئے آپ کا بچنا کچھ نہیں ہے۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، بادشاہ اس وقت اپنے تخت پر بیٹھا تھا، سر پر تاج نہیں رکھا ہوا تھا، جیسے پتا چلا کہ ملا جیون ابھی مسلح پر بیٹھ چکے، وہیں سے اٹھتا ہے، تاج سر پر نہیں رکھا، پاؤں میں جوتے نہیں پہنے، بھاگتا ہوا سیدھا ملا جیون کے قدموں میں آ کر گرتا ہے۔ اے اللہ والے، اے نبی کی حدیث پڑھانے والے، اے رب کے قرآن کے حافظ اور قاری، میں تجھ سے درخواست کرنے کے لیے آیا ہوں، ساری فوجیں واپس کر لوں گا، خدا را میرے لیے بد دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھا دینا، اس لیے کہ میرا یقین ہے آج اگر تو نے ہاتھ اٹھا دیے مجھ بادشاہ کی نسلوں کے اندر سے خیر اٹھ جائے گی۔ ایک عام آدمی، ایک عام نمازی، اس کا روب اس بادشاہ کے دل میں کون ڈال سکتا ہے؟ اللہ۔ اللہ کے علاوہ تو کسی اور کے بس کی بات ہی نہیں ہے نا۔ اور اس کا روب کیوں ڈالا؟ اس لیے کہ اس نے رب تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کیا ہے۔ اللہ کے ساتھ جتنا تعلق ہوتا ہے پھر میرا رب اتنا انتظام کر کے دکھا۔ عربی حکایت کا ترجمہ لکھا، سچی حکایت کا ترجمہ۔ ایک شخص جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، ہم بھی نکلتے ہیں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے۔ جمعہ کی نماز کا وقت ہوا، گھر سے نکلنے لگا اور کھیتی باڑی کرتا۔ توجہ کرنا، بڑا سبق آموز واقعہ ہے یہ۔ آخری واقعہ سنا کے انشاءاللہ ہم جمعے کی تیاری کرتے ہیں۔ گھر سے نکلتا ہے، بیوی نے باہر سے جو بھی ان کا آپس میں انتظام ہوگا، اطلاع آئی کہ آج اپنے کھیت کو پانی پہنچانے کی ذمہ داری اور باری آپ کی ہے۔ اگر آپ نے پانی لگا لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ آج آپ کی باری ختم ہوگی اور کل کسی اور کا انتظام ہوگا۔ اس نے کپڑے تبدیل کیے۔ بیوی نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا رب کی رضا کے لیے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا تھوڑا لیٹ چلے جانا۔ کہا نہیں نہیں، رب تعالیٰ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ۔ جب جمعہ کی اذان ہو جائے نا پہلی، پھر اس کے بعد نہ کاروبار ہوتا ہے، نہ گپ شپ ہوتی ہے، نہ دوستی ہوتی ہے، نہ تعلق ہوتا ہے، بس رب کا کلمہ بلند ہو گیا تو پھر رب کی طرف جانا ہے۔ کہا وہ جو کھیت کو پانی دینے کی باری ہے، کہا ہونے دو، میں واپس آؤں گا جمعہ پڑھنے کے بعد، وقت بچا تو پانی لگا لیں گے، نہ وقت بچا، جس رب کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں وہ رب میرے کھیت کے پانی کا انتظام بھی ضرور کر دے گا۔ ابھی گھر سے نکلا، بیوی نے جا کر دیکھا ان کے پاس اونٹ تھے، جانور تھے، دیکھا کہ اونٹ بھاگ چکا ہے۔ اپنے خامند کو کہا ہمارے جو اونٹ باندھنے کی جگہ ہے نا، اونٹ موجود نہیں ہے، اونٹ تو بھاگ گیا ہے، آپ جائیں اور اونٹ کو ابھی جا کے دیکھیں، ابھی بھاگا ہے، آپ پیچھے جائیں گے تو اونٹ مل جائے گا۔ یوں آسمان کی طرف کھڑے ہو کے دیکھتے، اللہ نماز کا وقت ہے، ادھر پانی لگانے کا وقت ہے، ادھر اونٹ بھی بھاگ رہا ہے، کیا کروں، بڑی آزمائش کا وقت ہے۔ سوچ کر آنکھ میں آنسو لا کر کہتا ہے ربا تیرے حکم کی قدر، تیرے حکم کا مقام، تیرے حکم کی عظمت میرے دل کے اندر ہے، میری قسمت میں ہوا تو اونٹ نماز کے بعد ڈھونڈ لوں گا، قسمت میں ہوا تو نماز کے بعد کھیت کو پانی لگا لوں گا، تیری نماز پر میں لیٹ ہونا برداشت نہیں کر سکتا۔ نماز کے لیے آ گیا، جمعے کے لیے نماز پڑھی، جمعہ پڑھا، جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد گھر کے اندر واپس گیا، دیکھا کہ اونٹ اس کے گھر میں بندھا ہوا ہے۔ اچھا وہاں سے اٹھا سیدھا کھیت پر پہنچا، دیکھا کھیت کو پانی لگا ہوا ہے، حیران ہو گیا کہ اونٹ کہاں سے آیا، کھیت کو پانی کس نے لگایا۔ ابھی کھیت میں کھڑا حیران ہو رہا تھا، ساتھ والی جو زمین تھی جس کا دوسرے کا کھیت تھا وہ آیا اور آ کر کہنے لگا دوست آج پانی کی باری تو میری تھی، میں اپنے کھیت کو پانی لگا رہا، توجہ کرنا توجہ، کہا میں اپنے کھیت کو پانی لگا رہا تھا، پانی لگاتے لگاتے میں نے دیکھا کہ آج میرا کھیت سیراب نہیں ہو رہا، میں نے بڑا تلاش کیا کہ پانی جا کہاں رہا ہے، بڑا تلاش کرنے کے بعد میں نے دیکھا وہ ایک بننا جو تیرے کھیت اور میرے کھیت کا مشترک ہے، پانی اس کے اندر سے میرے کھیت کی طرف نہیں بلکہ بننا تیری جانب سے ٹوٹ گیا، وہ پانی جو میرے کھیت کو لگنا تھا وہ میرے کھیت کے ساتھ ساتھ تیرے کھیت کو بھی سیراب کرتا چلا گیا۔ اچھا وہاں سے گھر کے اندر آیا، بیوی سے پوچھا تو بتا کہ یہ اونٹ لے کر کون آیا؟ کہا مجھے پتا نہیں، جب تو نماز پڑھنے کے لیے گیا میں آٹا گوندھ رہی تھی روٹیاں بنانے کے لیے، اچانک میں نے دیکھا باہر دروازے کے اوپر کتوں کے بھونکنے کی آواز آئی ہے، میں نے جو دروازہ کھول کر دیکھا کہ سامنے اونٹ کھڑا ہے اور اونٹ کے پیچھے کتے بھونک رہے ہیں، میں باہر نکلی پردے کے عالم میں، اونٹ کی رسی پکڑی اور گھر کے اندر لا کر میں نے اونٹ کو اس کی جگہ پر باندھ دیا۔
یہ نوجوان کھڑا ہوا رب کی طرف آسمان کی طرف منہ کر کے کہتا ہے اللہ تو نے واقعی قرآن میں سچ کہا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ جو تیرا ہو جاتا ہے تو اس کے کام بنا کے رکھ دیتا ہے۔ دیکھ میرے مولا جمعہ کی نماز کا وقت تھا میں تو جمعہ کے لیے نکلا نا تو نے میرے پیچھے میرے کھیت کا انتظام بھی کر دیا اور میرے گمشدہ اونٹ کو بھی میرے گھر کے اندر پہنچا دیا۔ اس لیے میرے دوستو یہ جو 15-20 منٹ ہوتے ہیں یہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص یہ سمجھتے ہے کہ 12:30 بجے ہمارا کیا ہوگا جناب والا بیان شروع ہوگا تو جمعہ تو 1 بجے ہونے 25 منٹ پڑے ہیں۔ کیا بات ہوتی ہے پورے 5 منٹ پہ انحالے کیا کرے سو مسجدی جوانی کے پورے 30 منٹ پڑے ہیں کیا کریں گے جا کے بس جائیں گے 58 منٹ پہ جائیں گے نماز پڑھ لیں گے۔ یہاں آنے کے لیے 25 منٹ ہیں اور جب یہاں آ جاتے ہیں 58 سے 59 منٹ ہوتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے پورے 2 منٹ زیادہ ہو گئے پورا 1 منٹ زیادہ ہو گیا۔ جب اوپر بڑھتا ہے تو پورا 1 منٹ ہوتے ہیں اور جب یہاں آنا ہوتا ہے تو پھر 25 منٹ۔ تو میرے دوستو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناپ تول والا معاملہ کم کر دے۔ اللہ کے لیے جب دینے کا ٹائم ہوتا ہے تو مال کے ساتھ ساتھ وقت بھی دینا شروع کریں اور آپ یقین کریں ہفتے کے اندر 1 مرتبہ اگر آپ یہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ رب کی رضا کے لیے مسجد کے اندر اگر جلدی آ جائیں گے تو میں یقین سے کہتا ہوں اس کا اثر میرا اللہ آپ کی زندگی میں کیا عطا کرے گا آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔